بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کرے خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اپنی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اہل نظر کا دبدبہ علی حسن معاویہ، اہل نظر کا دبدبہ علی حسن معاویہ، اہل سنن کا بلبلہ علی حسن معاویہ، اہل نظر کا دبدبہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اہل سنن کا بلبلہ علی حسن معاویہ. خارجی کو درد ہے، ناسبی بھی زرد ہے، رافضی بھی جل اٹھا علی حسن معاویہ. خارجی کو درد ہے، ناسبی بھی زرد ہے، رافضی بھی جل اٹھا علی حسن معاویہ. غلام شاہ جلال ہوں تبھی گدائے آل ہوں، غلام شاہ جلال ہوں تبھی گدائے آل ہوں. انہی کا ہے یہ سلسلہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور صبر کائنات مغفر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق الجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب الجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے اور رب الجلال آنے والی رات کے صدقہ سے رب الجلال اپنے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب الجلال ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. حضرات محترم، 14 صدیوں سے آج تک اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب الجلال کے محبوب ہیں تو رب الجلال کے محبوب سے بھی محبت ہوگی اور رب الجلال کے محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت ہوگی. تو یہ ہمارا نظریہ، یعنی ان سے محبت کرنا، ان کے لیے احترام اپنے دل کے اندر رکھنا، ان کے
کے لیے عقیدت رکھنا اور ان کے لیے سوائے خیر کے کچھ نہ کہنا، یہ ہمارا کوئی اپنی طرف سے ذاتی کوئی گھڑا ہوا مذہب نہیں ہے، گھڑا ہوا مسلک نہیں ہے، گھڑا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کا عطا کردہ ہمارے پاس نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب قرآن پاک میں ان نفوس قدسیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہے اور وہ رب ذوالجلال سے راضی ہیں، تو پھر ایک بندہ ہو کر رب ذوالجلال کا بندہ ہو کر اس کی بندگی کا دعویٰ کر کے اگر رب ذوالجلال کے راضی شدہ جو بندے ہیں ان سے اگر راضی نہیں ہوگا تو وہ کیسا بندہ ہے جو رب ذوالجلال کی رضا پر راضی نہ ہو؟ کہ جب رب ذوالجلال ارشاد فرمائے ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے کہ رب ذوالجلال کسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایمان کا آئیڈیل بنایا ہے کہ جب تم نے ایمان لانا ہے تو ایمان لانا ہے ان لوگوں کی طرح، اور کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہے اور وہ رب ذوالجلال سے راضی ہیں۔ تو ایک حقیقی طور پر جو رب ذوالجلال کی بندگی کرنے والا بندہ ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا بندہ ہے، رب ذوالجلال کو ماننے والا ہے، رب ذوالجلال کے قرآن کو ماننے والا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والا ہے، اس کے دل میں تو تھوڑی سی بھی رنجش نہیں ہونی چاہیے کہ جن سے رب ذوالجلال خود راضی ہو چکا، تو ان سے ایک بندہ کون ہوتا ہے ناراض ہونے والا؟